السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں اس کا ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ ہماری زندگی کیسے ہو، کیسے ہم آپس میں رہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو، یہ اس کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک اخلاق کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ ان اخلاق کا تذکرہ جتنا ہم بار بار کریں گے اتنا ہی وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بنائیں گے۔ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑی صفت ہے ایثار۔ انسانیت بکھری ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آپس میں کس طرح محبتوں سے جوڑا، کس طرح ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن گئے۔ اس کی ایک بڑی صفت، اس کی ایک بڑی بنیاد ایثار ہے۔ ایثار کہتے ہیں عربی میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی صفت ہے۔ ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی ضرورتیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، مختلف قسم کی ضرورتوں کے ماحول میں انسان رہتا ہے، اور ہمارے سامنے دوسروں کی ضرورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے اندر سکون اگر لانا چاہو، کس طریقے سے سکون آئے گا، کس طریقے سے محبت آئے گی، اس کی ایک بنیاد ایثار کی صفت کو جتنا ہم اختیار کر سکتے ہیں کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ہم 3 لوگ تھے اور بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی زیادہ تھی کہ دیکھنا اور سننا اور چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک لگی ہے بڑی سخت قسم کی۔ آپ ہمیں لے گئے اپنے حجرے میں، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بکریاں تھیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی چاول نہیں، کوئی سالن نہیں، بس 3 بکریاں ہیں پورے گھر کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا، دیکھو یہ 3 بکریاں ہیں، اس کا دودھ نکال کے لاؤ اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک ایک حصہ تم تینوں پی لو اور ایک حصہ میرے لیے رکھ دو۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں دوستو، سبحان اللہ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے ان بکریوں سے دودھ نکالا اور اس کے میں نے 4 حصے کیے. 2 حصے میرے ساتھیوں نے اس کو پی لیا اور وہ سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اور میں نے 1 حصہ پیا. تھوڑی دیر بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، وہ جسامت کے اعتبار سے بڑے بھاری صحابی تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، تو میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، اس حصے کو بھی میں پی لوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہیں کسی کام سے، کسی انصاری کے گھر میں گئے ہوں گے، اور وہاں انہوں نے کچھ اکرام کیا ہوگا، کچھ کھانے کے لیے پیش کیا ہوگا. آپ وہاں سے فارغ ہو کر آئیں گے، تو میں نے یہ ساری چیزیں میں سوچتا رہا، اور میں نے وہ آپ کا جو حصہ تھا وہ پی لیا. جیسے ہی میں نے وہ پیا، خود کہتے ہیں کہ اتنا مزیدار تھا وہ حصہ، میرے حصے سے بھی زیادہ مزیدار تھا. جیسے ہی میں نے وہ دودھ پی لیا تو میرے دل میں اب خیالات آنے لگے کہ پتہ نہیں میں نے غلط کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنا دودھ وہ برتن خالی دیکھیں گے تو پتہ نہیں ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، اور کہیں بد دعا نہ کر دیں، پتہ نہیں کیا کریں. ایک دل میں ایک عجیب سے خیالات آنے لگے. کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی سو گئے تھے، میں بھی چادر لیے سونے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو میں نے اپنی چادر جو ہے نا سر پر سے ڈال لی، اور میں تھوڑا سا کھول کر دیکھتا رہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جس طریقے سے آپ تشریف لاتے تھے، رات کے موقع پر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند کو خلل نہ ہو، اس طرح سلام کرتے. آپ اسی طریقے سے کمرے کا حجرے میں داخل ہوئے، سلام کیا. حضرت مقداد کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس پیالے کو اٹھایا، پیالے کو دیکھا تو وہ خالی ہے. تو حضرت مقداد خود کہتے ہیں کہ میری سانس یعنی بڑھ رہی، تیزی کی طرف بڑھ رہی تھی. میں پتہ نہیں کیا ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا اور یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دیکھا، خالی ہے، آپ نے رکھ دیا. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا. حضرت ابو مقداد کہتے ہیں مجھے اور گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. پھر آپ نے دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. کتنی خوبصورت دعا دیکھیں. یہ مسنون دعا ہے جب کسی کے گھر کھانا کھائیں یا کوئی ہمارے گھر کوئی کھانا بھیجے، تو کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی چیز، کوئی بھی اکرام کرے تو کیا دعا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ آپ کھلائیے اس شخص کو جس نے مجھے کھلایا ہے، جس نے میرا اکرام کیا آپ اسے کھلائیے. واسقی من سقانی، اے اللہ آپ اس کو پلائیے جس نے مجھے پینے کا نظام کیا. کتنی بہترین یہ مسنون دعا ہے کہ اگر کسی نے اکرام کیا ہو، بلایا ہو یا کھانا بھیجا ہو، وہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سنت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی، اے اللہ کھلائیے اس شخص کو جس نے مجھے کھلایا، پلائیے اس شخص کو جس نے مجھے پلایا، تو میں تو جو ہے چادر سے نکلا اور برتن لیا اور دوڑ کر میں جو ہے بکریوں کی طرف بھاگا، اور میں سوچا کہ ان کو ذبح کروں اور تاکہ یہ دعا لوں میں کیا ہو، تو میں اس کو ذبح کروں کیا کروں. وہاں جا کے دیکھا تو یہ 3 بکریاں جو تھیں، وہ جس کا دودھ تھوڑی دیر پہلے ہی نکالا تھا، وہ سارے کی ساری بکریوں میں دودھ جو ہے نا بھرا ہوا ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھا، سبحان اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے بکریوں سے دودھ نکالا تھا اور ابھی جو ہے ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے. میں نے اس دودھ کو نکالا، برتن بھر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیں، سبحان اللہ. آدمی کو بھوک لگتی ہے،
پیاس لگتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک کو قربان کر کے دوسروں کی بھوک پوری کرتے، اپنی پیاس قربان کر کے دوسروں کو پلانا. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اندر نہیں تھی، آپ نے تربیت کر کے حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی اس صفت کو پیدا فرمایا. یہ خوبی کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا، اپنی ضرورت، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی ضرورت پوری ہو. بہت سے لوگ ہیں دوسروں کی ضرورت، اس سے کیا ہے، معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں یہ سکھایا اسلام نے کہ جب آدمی اس طرح ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سوچ کر اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ صفت آئے کیسے ہمارے اندر؟ ایک سوال، کیوں آدمی کرے یہ کام؟ میں کیوں دوسروں کی ضرورت پوری کروں؟ میں کماتا ہوں، پیسہ میرا ہے، میں کیوں کروں دوسروں کی ضرورت؟ آدمی سوچتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ بھئی وہ سوچے میرا مال ہے، یہ کیوں کرے؟ یہ صفت کیوں اپنے اندر لائیں، کیسے لائیں؟ ہے نا؟ جب یہ صفت اتنی بڑی بہترین ہے. ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں شدید بھوک میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت قسم کی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دے دے. آپ نے جو ہے ازواج مطہرات سے پوچھوایا کچھ ہے، تو ایک حجرے سے دودھ کا ایک پیالہ جو ہے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک کام کرو، صفہ میں جتنے صحابہ ہیں تقریباً 70 کے قریب تھے، وہ بھی کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کو لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، پورا راستہ میں سوچتا رہا، یار ایک پیالہ دودھ، یہ 70 لوگ، اب میں ان سب کو لاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی کہیں گے پلاؤ. پہلے تو نہیں کہیں گے تم پیو پھر بعد میں پلاؤ، مجھے ہی کہیں گے پلاؤ. یہ 70 لوگ ایک ایک گھونٹ بھی اگر پیئیں تو بچے گا میرے لیے کیا؟ یہ سوچتے سوچتے گئے، بس سب کو لے کر آئے، اور ہوا وہی جو سوچے تھے. کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ پیالہ ایک ایک کے سامنے پیش کیا، سب پیٹ بھر کر پیتے رہے. سبحان اللہ، سب پیٹ بھر کر پیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، ابو ہریرہ بھوکے ہیں، دیکھیں نا. پھر آپ حضرت ابو ہریرہ سے یہ عمل کروا رہے، تربیت ہے. تمہیں بھوک لگی ہے، اس بھوک کو قربان کر کے جب تم دوسروں کی بھوک پوری کرو گے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو گے، تمہیں ملے گا کیا؟ تمہیں ملے گا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے وہ 70 کے 70 لوگوں کو میں نے وہ پلایا، دودھ میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. پھر فرمایا ابو ہریرہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اور آپ. تو فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نوش فرمایا. پیتے رہے پیتے رہے. کہتے ہیں کہ میری جو پسلیوں کی جو پسلیاں تھیں وہ بھر گئیں. یعنی جب آدمی پیٹ بھر کے پیتا ہے کسی چیز کو تو آدمی جو ہے نا بالکل سانس اس کی جو ہے نا بالکل اوپر آ جاتی. میں بہت پیا. فرمایا اور پیو. فرمایا مجھ سے نہیں پیا جاتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جو بچا ہوا تھا آپ نے نوش فرمایا. محدثین فرماتے ہیں ذرا سا دیکھیں یہاں اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ایثار کیوں کروں میں؟ کیوں کروں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر زندگی میں برکتیں اگر لانا چاہتے ہو، جتنا ہو سکتا ہے اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک کو قربان کر کے ابو ہریرہ سے کہا کہ ان کو پلاؤ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھوک قربان کر کے سب کو جو ہے پلا رہے ہیں. اس کی برکت ایک پیالہ معجزہ ہے، لیکن ایک پیالے کی برکت دیکھیں، سارے صحابہ پیتے گئے، سارے صحابہ نے استعمال کیا، جتنے 70 کے 70 تھے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی پیٹ بھر کر. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایثار کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں.
زندگی میں روزانہ یہ عملی چیز ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں عام طور پر ہوتا کیا، ہر آدمی کا مزاج ہے بات کرو. جب ہر آدمی بات کرنے پہ آتا ہے تو پھر نہیں، آپ پہلے بات کریں. کہیں اسٹور میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس سامان مختصر ہے، اس کو آگے کر دیا. میں بل پے کرنے کے بجائے اس کو میں آگے کر دوں. یہ جتنے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے ہیں، اس کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ یہ امت دعوت کے لیے آئی ہے. اسلام کا تعارف اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے. میرا صرف ایک عمل، کہیں داخل ہو رہا ہوں کوئی آ جائے، آپ آگے چلے جائیں. یہ نہیں ہے چھوٹی، یہ بڑے بڑے واقعات ہم کیوں سنیں؟ میں کیا آپ جا کے دوپہر کا کھانا قربان کر کے میں جا کے ہوم لیس کو دے دوں؟ یہ ہمارے اندر استعداد ہے ہی نہیں. یہ نہ یہ مطالبہ ہے. میں اب کیا، یہ واقعہ ہے ضرورت قربان. صحابہ کا معیار ایسا تھا، خواہش قربان کر کے دوسروں کی خواہش پورا کرتے تھے. ضرورت بھی نہیں، دوسروں کی ضرورت، بھوک پیاس وہ الگ چیز ہے. اپنی ضرورتوں کو قربان کر رہے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، اور کیا ہے دوسروں کی خواہش قربان کر رہے ہیں، بھئی اس کی خواہش پوری ہو جائے. یہ ان کا اتنا اونچا معیار تھا. اور اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں اتار رہے ہیں. یہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے. یؤثرون، دیکھیے پوری ایک جماعت ہے صحابہ کی جن کے اندر یہ ایثار ہے. یہ ایثار کی صفت لے کر یہ چلے پھرے. یہ ایثار کی خوبی لے کر یہ بازاروں میں بیٹھتے تھے، دکانوں میں بیٹھتے تھے. کوئی آدمی آتا گاہک چیز خریدنے کے لیے تو آدمی کہتا کہ نہیں، ایک کام کرو، سامنے کی دکان سے چیز لے لو، اس لیے کہ میرے پاس آج کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ نے پوری کر دی. صبح سے اس دکان میں کوئی گاہک نہیں آیا ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ امت کی. پھر اس عمل پر کیا ہوا، وہ آنے والا جو غیر مسلم تھا اس کے دل کے دروازے کھل گئے ہدایت کے لیے. یہ جو ہمیں خوبیاں دی گئی ہیں، ایثار کی، سخاوت کی، اخلاق، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم سب خیر امت ہیں. یہ خیر خوبیاں اگر ہمارے زندگیوں میں ہو، اس کے ساتھ ہم جاب کریں، اس کے ساتھ ہم تجارت کریں، اس کے ساتھ ہم چلتے پھرتے رہیں، یہ چیزیں اسلام کا تعارف کا سبب بنیں گی. اور لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ بدگمانیاں دور ہوں گی. اسی کا ایک بنیادی سبب یہ ہمارے برتاؤ، ہمارے اخلاق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کو، آپ کے رویوں کو محفوظ کیا اور فرمایا دیکھو آپ کے اخلاق، آپ کا برتاؤ، آپ کا رویہ سب سے اونچی چیز ہے. انک لعلی خلق عظیم. بس خلق عظیم، یہ بہت اونچی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا حدیث میں؟ طعام الواحد یکفی للاثنین، طعام الاثنین یکفی للاربع. ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ذہن بنا لو، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ مطمئن ہو جاؤ، تم ایک کا کھانا بنا رہے ہو، اللہ اس میں دو کی برکت دے گا جب تم یہ نیت کرو گے کہ میں اس میں کسی اور کو شامل کروں. اس کی مقابل جو چیز ہے نا، وہ حرص ہے، خود غرضی ہے. جس چیز میں حرص آ جاتی ہے اس چیز کی برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام سے فرمایا، حکیم اس دنیا کو حرص کے ساتھ مت لینا، اس دنیا کو حرص کے ساتھ مت لینا. کوئی بھی چیز، تنخواہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب حرص کے ساتھ آدمی لیتا ہے اس چیز کی برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں. وہ کیسے؟ اسی لیے جو ہے نا آدمی یہ صفت کیسے اپنے اندر پیدا ہو؟ دیکھیں نا، اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں دنیا میں ہیں، اور اللہ کو یہ ادائیں پسند ہیں. قرآن اتر رہا ہے، ایک گھر کے اندر کا ایک فیملی کا کھانا مختصر سا، صرف یا تو بچوں کو کام آئے گا یا میاں بیوی کو. ایک مہمان آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اعلان کیا کون لے جائے گا انہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے میں انہیں گھر لے جاؤں گا. گھر لے جانے کے لیے بھی جو ہے نا ہمت چاہیے.
وہ اس وقت لے جائیں گے جب گھر والی کا ذہن بنا ہوا، ورنہ تو پھر کہے گی کہاں سے مہمان اٹھا کے لے کے آتے ہیں آپ. لیکن یہ گھر تھا صحابہ کا، جہاں شوہر کا ذہن وہاں گھر والی کا بھی ذہن. وہ لے گئے، کہنے لگے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اچھا کیا کریں؟ مختصر سا کھانا ہے، اگر ہم کھائیں گے انہیں نہیں ملے گا. بچوں کو کسی طرح سلا دیں گے اور چراغ بجھا دیں گے اور ہم مہمان کو کھلا دیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں. بس رات کی تنہائی میں تاریکی میں عمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ صبح میں قرآن کی آیت اتار رہے ہیں. یہ کھانا ہے. اس طرح دوستو ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے موقع آتے ہیں، دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. یہ صفت جتنا ہمارے اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے ادارے کے اندر آئے، اتنی ہی محبتیں اور سکون دنیا کی کوئی چیز نہیں لا سکتی. ایک صفت آدمی یہ سوچے ایثار کیا ہے؟ دوسروں کو میں پریفرنس دوں، دوسروں کو میں ترجیح دوں. بس کیوں دوں؟ آدمی سوچے کیوں دوں؟ برکتیں اللہ دیں گے دنیا میں، اور یہ تمہاری زندگیوں کو اللہ ہدایت کا سبب بنائیں گے. اور جب تک میں دوسروں کو ترجیح دیتا رہوں گا، ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنا ٹائم نکال کے کسی کی مدد کر رہا ہوں، میں اپنا ٹائم نکال کے میں اپنا کمایا ہوا مال کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال رہے گی جب تک وہ کسی اور کی مدد کرتا رہے. آدمی سوچے، یہ ذہن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا. یہ صفت کو میں کیوں لوں؟ اس وجہ سے لوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس سے میری زندگی کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ میرے کاموں کی مدد کرتے رہیں گے. سمجھ رہے نا؟ میں دوسروں کی مدد کروں گا، میرے مال میں کمی کبھی نہیں آئے گی، میرے وقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، میری چیزوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا دوسروں پر لگ رہا ہے. اللہ کی پوری حفاظت اور اللہ کی برکتیں میرے اوپر شامل ہیں. یہ آدمی ہے سوچے، اور اس کو لینے کا طریقہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی میں جب بھی اس طرح کوئی موقع آئے کہ ایثار، کہ میں دوسروں کی راحت کا خیال رکھوں. اچھی جگہ وہ بیٹھے، اچھی جگہ وہ آرام کرے، میرے سے ان کو راحت کیسے ملے، میرے سے ان کو تو میں وہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا پی لیے. اب انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا برتن دیکھا خالی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن سبحان اللہ اخلاق دیکھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ کھلایا جس کو تو نے کھلایا، جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا دے. حضرت مقداد فوراً گئے، جا کر جو ہے بکریوں سے دودھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مقداد میرا حصہ کیا ہوا؟ میرا حصہ کہاں گیا؟ سوچیں، انسان جو ہے نا ایک دوسرے کے حصے پر جب ہاتھ ڈالتا ہے حق پر، یہیں سے ماحول بگڑتا ہے. میرا حصہ کہاں گیا؟ مسکراتے ہوئے پوچھا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی تھی، بس میں نے پی لیا. تو آپ نے مسکرا دیا. معاملے کو اس طرح ختم کرنا ہے. آپ نے مسکرا دیا، فرمایا مقداد اٹھاؤ اپنے 2 ساتھیوں کو، یہ دودھ ہے اور انہیں پلاؤ. حضرت مقداد فرماتے ہیں حتی ضحکت سقطت علی ظہرہ، میں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ اور اخلاق پر مسکرایا، ہنستا رہا کہ میں جو ہے گر گیا، اور گر کر پیٹ کے بل جو ہے ہنستے ہنستے لڑک جانا کہتے ہیں نا، لڑک گئے اور ہنس رہے ہیں. فرمایا اللہ تمہیں ہنساتا رہے. تو دوستو یہ ایک خوبی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں گھر میں ہو، گھر میں میاں بیوی کے درمیان، دوستوں میں، بھائیوں میں ایسے موقع آتے ہیں. دوسروں کی چھوٹی چھوٹی راحت کا خیال کرنا، چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال کرنا، اپنی چھوٹی ضرورت کو پیچھے کر لینا، اس سے ہمارے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں. اس سے ہمارا معاشرہ بہت محبت والا بنتا ہے، سکون والا بنتا ہے. یاد رکھیے یہی ایک طریقہ ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب